الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے عزیز نوجوان دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس طرح جسم دیا اس کے اندر روح بھی رکھ دی. روح کیا چیز ہے؟ روح آسمان سے آتی ہے اور جسم زمین میں بنتا ہے. مختلف غذاؤں سے انسان کا جسم تیار ہوتا ہے. زمین کی مختلف اشیاء انسان کھاتا ہے. تو 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے. تو روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح اللہ کا ایک لطیف امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں روح کا علم نہیں دیا گیا. جب انسان کے اندر سے روح ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا وجود ختم ہو گیا. اب چاہے وہ حضرت مولانا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو، بادشاہ ہو، سارے لوگ اس کو میت بولیں گے. روح چلے جانے کے بعد ابا کو بھی کوئی ابا نہیں کہتے، امی کو بھی کوئی امی نہیں کہتے. بولتے ہیں میت کب اٹھائی جائے گی، جنازہ کب لے جایا جائے گا. اپنے جگری دوست کو بھی کوئی دوست کے نام سے نہیں پکارتا. میت کب اٹھائی جائے گی، جنازہ کب لے جایا جائے گا. لاڑ کرنے والی بہن، پیار دینے والا بھائی، زندگی بھر اپنی جان سے زیادہ فکر کرنے والی امی، بیٹے کے انتقال پہ وہ بھی کہتی ہے میت. وہ نام سے نہیں کہے گی کہ فلاں کو کب لے جایا جائے گا، فلانا اس کو کب دفن کیا جائے گا. میت کہاں رکھی ہوئی ہے. اس وقت حضرت مولانا کا بھی ٹائٹل ختم، ڈاکٹر کا بھی ٹائٹل ختم، انجینئر کا بھی ٹائٹل ختم، استاذ کا بھی ٹائٹل ختم، ابا کا بھی ٹائٹل ختم، جگری دوست کا بھی ٹائٹل ختم. تمام ٹائٹل ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت پوچھا جاتا ہے میت کب لے جائے گی. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے. جب ہماری روح نکل جاتی ہے، جانوروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دم نہیں، اس کے اندر کوئی جان نہیں. کیڑے مکوڑے ہمیں کھانے لگتے ہیں، ہمارا وجود ختم کر دیتے ہیں. ہوائیں ہم کو گلانے لگتی ہے، زمین ہم کو متغیر کرنے لگتی ہے. روح کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہی مر جائے گا بس ختم. کل تک اسٹائل مارتے تھے، لیکن آج کس کے سامنے اسٹائل ماریں؟ آدمی دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. اس کی جوانی وہیں پہ، اس کی طاقت وہیں پہ، اس کے جو چرتے تھے وہ سارے چرچے ختم. بس کہا جائے گا میت. تو میرے دوستو، ہر انسان کی روح ایک دن جانی ہے. کسی کو دنیا میں رہنا نہیں ہے. اب روح کیسی جائے گی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا، توحید کو اختیار کیا، اختیار کر کے چھوڑا نہیں. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے. حالات آ گئے لیکن ڈٹے رہے اسلام پر. اسلام کو چھوڑا نہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑا نہیں. تو اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ. دنیا کا سب سے کٹھن وقت، موت کا وقت، تو اللہ نے پہلے ہی خوشخبری دی جو اسلام پر استقامت سے ڈٹا رہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اتریں گے.
ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملک الموت روح نکالنے آتا ہے، ایک فرشتہ نہیں، وہ ملک الموت تو ذمہ دار ہیں، روح نکالنے والے ذمہ دار فرشتے ملک الموت، ان کے ساتھ بہت بڑی جماعت رہتی ہے فرشتوں کی، وہ سب اترتی ہے۔ ایمان والے بندوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہارے لیے جنت تیار ہے، ولا تحزنوا، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو میرے دوستو، فرشتے جب آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، تمام لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ کروڑوں لوگ مر رہے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت کے سامنے اس ساری دنیا ایسی ہے جیسے تمہارے سامنے تشت رکھا ہوا ہو، بڑا برتن رکھا ہو، تو برتن میں بہت سارے دانے ہیں، جس دانے کو چاہے لے لے، ایسے ہی ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ہے، تو روح نکالنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرانے دیکھا، سر کے پاس ملک الموت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملک الموت دیکھو میرے اس صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو ملک الموت نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر مومن بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، اور روزانہ 5 مرتبہ ہر بندے کو میں دیکھتا ہوں، ایک مچھر کی بھی روح نکالنی ہے تو میں اللہ کے حکم کا محتاج ہوں، میں اپنے ارادے سے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ملک الموت کیسے آئیں گے؟ ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندے کا انتقال ہونے لگتا ہے تو ملک الموت بہت سارے فرشتوں کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں، ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، اور آسمان تک فرشتوں کی قطار، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ کأن وجوہہم الشمس، سورج کی طرح روشن فرشتے ہیں، معہم کفن من اکفان الجنہ، جنت کے کفن ساتھ لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو ساتھ لے آتے ہیں، اور جتنی دور ہماری نظر جائے گی اتنی دور تک فرشتوں کی قطار۔ ابھی بندہ مر رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں کہ ان کا بیٹا مر رہا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، دوست کا انتقال ہو رہا ہے، بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، بہن کا انتقال ہو رہا ہے، گھر میں رونا پڑا ہوا ہے، لیکن جس کی روح قبض ہو رہی ہے بڑا خوش ہے۔ ملک الموت ان کی روح کیسے نکالے گا؟ اتنی آسانی سے اس کی روح نکالے گا جیسے مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوا ہے تو نل سے کتنی آسانی سے قطرہ نکلتا ہے، مومن بندے کی روح اتنی آسانی سے نکلے گی۔ ملک الموت جب روح نکالنے کے لیے آئے گا وہ بشارت دے گا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض غیر غضبان، اے خوبصورت روح، پاک جسم میں ہے، نکل جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے۔ کیسی بشارت؟ تمہارے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہے، تمہارے لیے راحت کی چیزیں تیار ہے، تمہارے لیے عائش کی چیزیں تیار ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس کی روح نکلے گی، ہاتھ میں پہنچتے ہی دوسرے فرشتوں کے ہاتھ میں پہنچے گی، جنت کے کفن میں لپیٹیں گے اور اس روح کو جنت کی خوشبو لگائیں گے، اتنی خوشگوار مہک ہوگی، ساری دنیا کی خوشبو کو جمع کیا جائے، ساری دنیا کی کستوری جمع کی جائے تو وہ بھی ان کے سامنے کچھ کام نہ دے گی، ایسی خوشبودار عطر میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے جایا جائے گا۔ آسمان کے نیچے کے فرشتے پوچھیں گے کون ہے؟ تو دنیا میں اس کا سب سے بہترین نام جو ہے وہ نام لے کے کہا جائے گا، فلاں بن فلاں، ابا کے نام کے ساتھ کہا جائے گا یہ روح فلاں کے بیٹے کی روح ہے، وہ فلاں بیٹا دنیا میں ایسا کام کرتا تھا، اتنی نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا، روزے پابندی سے رکھتا تھا، عبادات پابندی سے کرتا تھا، حرام چیزوں سے بچتا تھا، صدقہ خیرات خوب کرتا تھا، یہ اس بندے کی روح ہے۔ تو پھر آسمان پر پہنچے گی، دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو پوچھیں گے کون ہے؟ تو کہا جائے گا فلاں بن فلاں، تو آسمان کے فرشتے دروازہ کھولتے ہوئے کہیں گے مرحبا بک، خوش آمدید، ویلکم، تمہارا استقبال ہے، تمہارا استقبال ہے۔ تو پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک
उतने ज़्यादा फरिश्ते, लाखों करोड़ों, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे और छठे से सातवें आसमान तक उसकी रूह पूरे एजाज़ और पूरे इस्तकबाल के साथ पहुंचाई जाएगी। वो क्या मंजर होगा। वो दुनिया में कुर्बानी देने वाले, हराम चीज़ों को लात मारने वाले उस दिन कितने खुश नसीब होंगे, कितना खुश होंगे जब उनकी रूह आसमान तक पहुंचेगी, हर जगह इस्तकबाल। अल्लाह ताला कहेगा उक्तुबू किताब अब्दी फी इल्लियीन, मेरे बंदे का आमाल नामा इल्लियीन में महफूज कर दो और इसकी रूह उसके जिस्म में पहुंचाओ, क्योंकि अभी उसके सवालात बाकी हैं। मैंने उसको मिट्टी से पैदा किया, उसको मिट्टी में ही लौटना है। दुनिया में तैयारी हो रही है, इसको जल्दी गुस्ल देना है, कफन देना है, जल्दी तदफीन होनी है। वहाँ पर लोग रो रहे हैं, दुनिया में उसकी माँ रो रही है, बाप रो रहे हैं, भाई बहन रो रहे हैं, दोस्त रो रहे हैं, ये मर गया, लेकिन वो इंतहाई खुश है। कद्दिमोनी कद्दिमोनी, मुझे जल्दी भेज दो, जल्दी भेज दो, ताखीर न करो। वो तो कह रहा है, हमारे कानों में नहीं पहुंच रही है आवाज़। मरने वाला कहता है कद्दिमोनी, मुझे जल्दी ले जाओ। ये क्यों कहेगा? उसने इनामात देख लिए, उसको मरते मरते बताया गया तेरा कौन सा ठिकाना है। अब वो दुनिया में रहना ही नहीं चाह रहा है। वहाँ नहलाने की तैयारी हो रही है, कफन की तैयारी हो रही है। वो कह रहा है कद्दिमोनी कद्दिमोनी, मुझे जल्दी ले चलो, क्यों ताखीर कर रहे हो, मुझे जल्दी ले चलो। जैसे ही कब्र में रखा जाएगा, एक मरतबा आते साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़े सहाबी, एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक, इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और इनके इंतकाल पे अल्लाह का अर्श भी हरकत करने लगा। अल्लाह के इतने महबूब बंदे साद बिन मुआज़, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तदफीन फरमा रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाहु अकबर कहना सुनकर सहाबा ने भी तकबीर शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर थोड़ी देर के बाद सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सहाबा ने भी सुबहान अल्लाह कहना शुरू किया। आखिर में सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या बात है, आपने तकबीर कही, सुबहान अल्लाह पढ़ा, क्या वजह? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तदफीन से फारिग हुए, इन पर कब्र एक मरतबा तंग हो गई तो मैंने विर्द शुरू किया, उसके बाद कब्र कुशादा हो गई। और फरमाया अल्लाह के हर एक बंदे को कब्र एक मरतबा दबोचती है, फिर कुशादा हो जाती है। और हदीस में फरमाया लौ कान अहदुन नाजियन मिनहा लनजा सअद बिन मुआज़, अगर इस चीज़ से कोई बच सकते तो सअद बिन मुआज़ बच सकते, वो भी बचे नहीं। एक मरतबा कब्र दबोच लेती है, फिर उसके बाद मुनकिर नकीर आते हैं। अगर अल्लाह का नेक बंदा होगा, अल्लाह की नेक बंदी होगी, दुनिया के अंदर अल्लाह को राज़ी करके जिसने ज़िंदगी गुजारा, हराम चीज़ों से बच के ज़िंदगी गुजारा, तो मुनकिर नकीर ऐसे उसे बिठाते हैं कि उसके अंदर कोई खौफ नहीं होता, गैर फ़ज़ा। और 3 सवालात करते हैं। ये 3 सवालात ऐसे हैं, अगर दुनिया में हमने रट लिया तो कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया में हमने वो तीनों जवाबात बैहट कर लिए तब भी कोई फ़ायदा नहीं। 3 सवालात, अगर जिन सवालात के जवाबात देने हैं तो दुनिया में इन 3 सवालात के तकाज़ों पे अमल करना होगा। पहला सवाल करेंगे फरिश्ते, मर रब्बुक, तुम्हारा परवरदिगार कौन है। अगर हमने अल्लाह को अपना सही रब माना, अल्लाह को रब मानना मुँह से बोलना काफ़ी नहीं, वरना जितने काफिर हैं वो सारे लोग बोलते हैं कि अल्लाह आसमान पर है, लेकिन उसके साथ शिर्क करते हैं। कोई मंदिरों में जाता है, कोई दरख्तों की पूजा करता है, कोई दरगाह में वली अल्लाह के पास जाके सर झुकाता है, कोई दूसरों से मांगता है। अल्लाह को एक मान के अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, अल्लाह ने दुनिया में जो काम करने का हुक्म दिया उस काम को करेंगे, ऐसे काम करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा और कब्र में हमारी ज़ुबान से निकलेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इसका जवाब दिया जाएगा तो फरिश्ते दूसरा सवाल करेंगे, मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मज़हब कौन सा है। अगर हमने इस्लाम पर अमल किया, इस्लाम को दिल व जान से कबूल किया, इस्लामी अहकामात को हमने कबूल किया, तो हमारी ज़ुबान से निकलेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा मज़हब इस्लाम है।
اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا قبر میں، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ اگر ہم نے اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں پسند، ان کا چہرہ پسند، ان کے بال پسند، ان کا لباس پسند، ان کے رہنے کا طریقہ پسند، ان کے بات کرنے کا انداز پسند، ان کے احکامات پسند، ان کی سنتیں پسند، تو فوراً ہماری زبان سے نکلے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اشارہ کر کے کہا جائے گا، بعض روایت میں آتا ہے ما هذا الذي بعث فيكم، ایک کون انسان ہے جو تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا، بھیجا گیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہی پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک کب ہوگا؟ نبی کو آئیڈیل بنانا۔ اگر ہم نے کسی فلم ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنایا یا کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنایا جو سنتوں کا مذاق اڑاتا ہو، تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کل اس کے ساتھ اٹھنا پڑے گا جس کو ہم نے پسند کیا۔ اللہ حفاظت کرے اگر ہم نے نبی کو پسند نہیں کیا، نبی کی سنتوں کو پسند نہیں کیا، نبی کے چہرے مہرے کو پسند نہیں کیا، نبی کے احکامات کو پسند نہیں کیا، دوسروں کے احکامات کو پسند کیا، کل ہماری زبان سے جواب نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، جو نبی کو آئیڈیل بنائے اس کی زبان سے نکلے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب تینوں جواب دیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما علمک، تمہیں کیسے پتا چلا اللہ ایک ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد ہیں؟ تو ہم کہیں گے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے کتاب اللہ پڑھا، اس پر میں نے ایمان لایا، کتاب کی، قرآن کی ایک ایک آیت پر میں نے ایمان لایا اور میں نے اس کو دل سے سچا مانا۔ قرآن پڑھ کے مجھے پتا چلا اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، نبی کون ہے، یہ سب چیزیں میں نے قرآن سے سیکھی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سمجھیے آج ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم نکالا۔ کیا ہم قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں؟ قرآن اصل میں پڑھنے کے لیے نہیں اترا، پڑھنے پہ بہت بڑا ثواب۔ قرآن اترنے کا اصل مقصد قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا، اللہ قرآن میں ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ جب تینوں جوابات ہمارے صحیح ہوں گے، آسمان سے ایک منادی آئے گی، ایک آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ مٹی پہ بچھایا گیا، وہ مٹی زیادہ دیر نہیں لگے گی، آسمان سے منادی آئے گی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا فرش بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ابھی کفن پہنایا دنیا والوں نے، یہ دنیا والوں کا کفن تھا، وہ تھوڑے دیر کے اندر پھٹ جاتا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے لیے جنت کے کپڑے پہنا دو، وہ جنت کے کپڑے، اور کہا جائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ ابھی قیامت آئی بھی نہیں، وہاں جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں اس کو مل رہی ہے، جنت کے انعامات سے مستفید ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے انعامات، خوب مزے لے گا۔ ہم تو دیکھتے ہیں قبر کو، 6 فٹ لمبی قبر اور 2.5 فٹ چوڑی قبر، اتنی چھوٹی قبر نہیں۔ جب اچھا بندہ ہوگا اللہ کا اور اچھی بندی ہوگی، اس کے لیے اعلان ہوگا اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کیا جائے۔ ہماری آنکھیں کتنی دور دیکھ سکتی ہیں؟ کافی دور تک ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اتنی دور ہماری قبر کو وسیع کیا جائے گا۔ بھائی اپنے رشتہ دار قریبی ہو، کوئی مسلمان بھائی ہو، اس کے دفنانے کے بعد تھوڑی دیر قبر کے پاس کھڑے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، صلوا لہ التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، فإنہ الآن یسأل، اس سے آپ سوال ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، اس سے مردے کو تسلی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دعائیں ہو رہی ہیں اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، وہاں پر اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ تینوں جوابات سے فارغ ہوں گے، ہمارے نیک اعمال خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے، انسان بھی خوبصورت، اس کے کپڑے بھی خوبصورت، اس کی شکل خوبصورت اور انتہائی معطر خوشبو سے بھرا ہوا ہوگا۔ بندہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ دنیا کی بلڈنگیں وہیں کی وہیں، دنیا کے دوست وہیں کے وہیں،
دنیا کے چاہنے والے وہیں کے وہیں، دنیا میں جن مال کے خاطر ہم نے محنت کی، اپنی زندگی گنوا دی، اپنا ٹائم ضائع کیا، جن حرام چیزوں کے پیچھے ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، وہ تو وہیں کے وہیں۔ اگر ہم اچھے ہوں گے، اگر دنیا میں اچھے کام کریں گے تو قبر میں کیا کہا جائے گا؟ یہ ہماری نمازیں، ہمارا فجر پڑھنا، ہماری ساری نمازیں پڑھنا، ہماری زکوٰۃ دینا، ہمارے صدقات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں کام دے گی۔ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، اس کے بعد یہ سن کے وہ کہے گا جنت کی انعامات دیکھ رہا ہے، یا اللہ قیامت قائم کر دے، مجھے گھر والوں سے ملنا ہے تاکہ میں ان کو بھی خوشخبری سناؤں۔ اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تجھے تو قیامت کے دن تمہارا رب ہی اٹھائے گا، وہاں پر ایسی خوبصورت نیند آئے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا والے رو رہے ہیں، میرا بیٹا مرا، میرا فلاں مرا، ابا کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ تو انتہائی خوشی میں وہ تمنا کرے گا اللہ سے، یا اللہ کاش میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں میں کتنے خوشگوار زندگی میں ہوں۔ اور قبر میں انتظار کا ٹینشن بھی نہیں، دنیا کے اندر انتظار کا ٹینشن ہوتا ہے، آدمی قیامت تک انتظار کرنا، وہ ایک فکر ہوتی ہے کیسے میں گھر والوں سے ملوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء نے فرمایا وہاں وقت نکال دے گا۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا، وہ 7 نوجوان جا رہے تھے، راستے میں غار میں چھپ گئے، اللہ نے ان کو اسی غار میں قریباً 300 سال تک سلا دیا، اور غار کے اندر اللہ نے وقت کی گھڑی بند کر دی، وقت ختم، پوری دنیا میں وقت چل رہا ہے، غار کے اندر وقت ختم، گھڑی کی سوئچ آف، وہاں وقت نہیں۔ 300 سال تک سوتے رہے غار کے نوجوان، مرے بھی نہیں، سوتے رہے، اللہ نے ان کو نیند دے دی۔ 300 سال کے بعد جب اٹھے ہیں، اٹھتے ہی ایک دوسرے سے کہنے لگے، قال قائل منہم، ان میں سے کسی نے پوچھا کم لبثتم، لبثنا یوما او بعض یوم، کتنے دن رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن رہے ہوں گے، حالانکہ کتنے سال ہوئے؟ 300 سال سوئے غار میں، قرآن کا قصہ۔ قال ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا رہے۔ تو 300 سال غار میں گزر گئے، اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں، حالانکہ باہر کی ساری دنیا بدل گئی، باہر کا بادشاہ بھی بدل گیا، باہر کی ساری دنیا بدل گئی، ایک غار میں جیسے تھے ویسے ہی 25 سال کا جوان 25 سال کی حالت میں اٹھا، اندر گھڑی ختم، اندر وقت ختم۔ 20 سال کا جوان 20 سال کی عمر میں اٹھا، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کی مونچھ بڑھی، یہ اللہ کا نظام ہے، ساری دنیا بدل گئی، لیکن غار کی زندگی ویسی جیسی تھی ویسی ہے۔ آئے تھے عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، وہ بخت نصر نے جو دنیا میں جو ظلم کیا ہے، خاص کر کے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، حالات دیکھے، لاشوں کی لاشیں گری ہوئی ہے، لوگ مر گئے ہیں، ان کے جی میں ایک سوال پیدا ہوا، یہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ لاشوں کی لاشیں، کوئی بچا نہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور ٹفن میں روٹی تھی، اور روٹی کھانے کے لیے انگور نچوڑتے تھے، تو انگور نچوڑ دیا روٹی پر، اور سوچا جب روٹی نرم ہو جائے گی، انگور کا رس اس کے اندر رچ جائے گا تو میں روٹی کھاؤں گا۔ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا، گدھے کو باندھ دیا اور ایسے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعث، 100 سال کے بعد اٹھایا، قال کم لبثت، پوچھا عزیر کتنے سال رہے یہاں پر؟ انہوں نے دیکھا ہوگا سورج اور کہا لبثت یوما او بعض یوم، 1 دن یا 1 دن بھی نہیں، کوئی یہاں ٹہرا ہوں میں شاید۔ حالانکہ کتنے سال ہوئے؟ 100 سال اللہ نے ان کو موت دی۔ اللہ نے کہا عزیر بل لبثت 100 عام، 100 سال گزر گئے ہیں۔ فانظر الی طعامک، دیکھ اپنے کھانے کو، جو انگور تھا وہ سڑا بھی نہیں، انگور جیسا تھا ویسے ہی۔ وہ شرابک، اپنے پانی کو دیکھ، مشکیزے میں جو پانی تھا بالکل صاف شفاف، 100 سال کے بعد لم یتسنہ، اس کے اندر سڑان نہیں آئی۔ وانظر الی حمارک، جس کو باقی رہنا تھا وہ گدھا، گدھے کو دیکھ، گدھا غائب مطلب وہ مر کے سڑ چکا تھا، اس کا گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی بچا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔
تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کچھ معاملہ قبر میں کرے گا. وہاں وقت کی گھڑی ختم, وقت ختم. انتظار ہے تو تکلیف, انتظار نہیں تو تکلیف نہیں, انتظار کی گھڑی ختم. جب قیامت آئے گی ایسا لگے گا جیسے ابھی ہم مرے ہیں. تو اللہ کا نظام کتنا خوبصورت ہوگا. یہ اچھوں کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے, اور بروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا, اللہ کے ساتھ شریک کیا, اللہ کو اپنا صحیح رب نہیں مانا, دنیا کے اندر فسق و فجور کیا, گانے سنے, حرام کام کیا, ایسوں کی جب موت آئے گی اللہ نے فرمایا ظالمین کو جب تم دیکھو گے فی غمرات الموت, موت کی سختیوں میں, والملائکۃ باسطوا ایدیہم, فرشتے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے ان کی روح نکالنے کے لیے. روح آسانی سے آئے گی نہیں, یہاں بھاگے گی وہاں بھاگے گی, رگ رگ میں پھنس جائے گی, کٹ کٹ کے نکل جائے گی. اخرجوا انفسکم, اپنی جان کو نکال دو, اپنی روح کو نکال دو. لیکن روح نکلنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ روح دیکھ رہی ہے ابھی جہنم میں جلنا ہے. روح یہاں بھاگے گی وہاں بھاگے گی, آخر میں ایسی مشکل سے روح نکلے گی جیسے کوئی روئی اس کو گرم توے میں رکھا جائے اور اس کو ہاتھ سے پکڑا جائے تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے روئی, ایسے کافر کی روح, فاسق فاجر کی روح نکلے گی, ساری روح تار تار ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. جیسے ہی ملک الموت اس روح کو لے گا, آسمان تک فرشتے تیار ہیں. وہ کیسے فرشتے ہوں گے؟ انتہائی ڈراؤنے, ان کے ساتھ انتہائی جہنم کی بدبو ہوگی, اور جہنمی کفن اپنے ساتھ لے آئیں گے, اور ان کو جب لے جایا جائے گا ساری فضا میں ان کی بدبو پھیل جائے گی. جب آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پوچھیں گے کون ہے؟ کہا جائے گا فلاں بن فلاں. اچھا اس کی روح؟ لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جا سکتے, آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا برے بندوں اور برے بندیوں کے لیے. اور ان کی روح کیا ہوگی؟ فتطرح روحه طرحا, ان کی روح کو پٹخ کے مارا جائے گا. اور ساتوں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے, وما ادراک ما سجین, وہ کتنا خوفناک قید خانہ ہے, سجین نامی قید خانہ. اس میں اللہ کیا کرے گا؟ اپنے برے بندوں اور بری بندیوں کی روح کو وہاں پر محفوظ رکھے گا. وہ بھڑکے گی نہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں بدروح نکل رہی ہے, بدروح ہم کو ستا رہی ہے. یہ سارے غلط عقائد ہیں. کافروں کی روح کبھی بھٹک نہیں سکتی, برے بندوں کی روح کبھی بھٹک نہیں سکتی. وہ جیسے ہے ویسے ان کو سجین کے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کو جب قبر میں لے جایا جائے گا, ان کے کفن کی تیاری ہو جائے گی. وہ کہیں گے مجھے کہاں لے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے جا رہے ہو, مجھے مت لے جاؤ, مجھے مت لے جاؤ. چلائیں گے, جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے, وہ بندہ اور بندی تڑپ رہی ہے, مجھے مت لے جاؤ, مجھے کیوں جہنم میں ڈھکیل رہے ہو. لیکن کوئی آواز نہیں سنے گا. اس کے پاس منکر نکیر ایسی شکل میں آئیں گے, بالکل ڈراؤنی شکل, اور اس کو بٹھائیں گے. پوچھیں گے مر ربک, بتائیے تمہارا رب کون ہے. وہ سوچے گا, کہے گا ہاں لا ادری, ہاں مجھے پتہ نہیں. پتہ کیسے چلتا؟ دنیا میں اللہ کو مانتا تو پتہ چلتا, اللہ کو راضی کرتا تو پتہ چلتا. ہاں کا کیا مطلب؟ وہ کچھ سوچے گا لیکن دماغ میں نہیں آئے گا. دنیا میں کوئی ایگزام دیتا ہے, اگر کچھ تیاری ہی نہیں کہ کہاں سے دماغ میں آئے گا, کلاس میں بیٹھا ہی نہیں, تو وہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دماغ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. وہ کہے گا ہاں لا ادری, ہاں مجھے پتہ نہیں. تو فرشتہ دوسرا سوال کرے گا ما دینک, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے. اگر وہ اسلام کو مانتا تو اس کی زبان سے جواب آتا. اسلام کو مانا ہی نہیں, نام کا مسلمان رہا تو بھی کافی نہیں. صحیح مسلمان اسلام کو دل و جان سے قبول کرے تو اس کی زبان سے آئے گا. اگر اسلام کو قبول ہی نہیں کیا, دل سے اسلام کو پسند نہیں کیا, اسلام کے احکامات کو پسند نہیں کیا, اس کو دوسرے مذاہب کی چیزیں پسند تھیں, اس کو تو غوروں کا کلچر, غیر ان کی تہذیب پسند تھی, تو اس کہے گا ہاں لا ادری, ہاں مجھے پتہ نہیں. دین کیا ہے؟ تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک کون تھے؟
اس نے نبی کو مانا ہی نہیں، نبی کی سنتیں پسند نہیں تھی، نبی کا طریقہ پسند نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند نہیں تھی، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے، تو آسمان سے آواز آئے گی، ان کذب عبدی، میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار، اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دو، مٹی پہ نہیں، اس کے لیے جہنم کا فرش ہے، اس کے لیے جہنم کا لباس ہے، دنیا کا کفن ختم، جہنم کا کفن اس کو پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ مراحل پیش آنے والے ہیں، ہر انسان کو اچھوں کے لیے اچھا، بروں کے لیے برا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آئے گا، اتنا سخت فرشتہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا، اگر وہ ہتھوڑا ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکتے، ایک انسان نہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور وہ فرشتہ ہتھوڑا اٹھائے گا اور اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں مارے گا۔ اس ہتھوڑے کے بارے میں فرمایا گیا اگر یہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں مارا جائے گا جہاں پر دماغ ہوتا ہے، کیونکہ دماغ سے سوچنے کا موقع تھا، سوچا نہیں، تڑپے گا، چلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تڑپنے کی آواز، اس کے چلانے کی آواز سارے سنیں گے، انسان اور جنات کو چھوڑ کر سارے پرندے، سارے جانور سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ریئیکشن کو ہم پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر یہ جانور چلاتے رہتے ہیں اور ریئیکشن دکھاتے ہیں، آج ہماری زندگی بدمزہ ہوتی ہے، ہم بھی جی نہیں سکتے ہیں جانوروں کا تڑپنا دیکھ کر۔ ایسی تکلیف دہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کے لیے وہیں سے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، قیامت تک تڑپتا رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ یہ صرف قبر جس کو ہم لوگ مٹی سمجھتے ہیں، گھڑا سمجھتے ہیں، یہ قبر نہیں، اس کو ہم لوگ قبر سمجھتے ہیں۔ ایک کافر لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، وہ ان کی قبر۔ کوئی مچھلی کے پیٹ میں غائب ہو جائے، مچھلی کا پیٹ اس کی قبر، دریا میں ڈوب کے مرے، وہ اس کی قبر۔ آپ نے شاید مشہور روایت سنی ہوگی، ایک بندہ اللہ کا بڑا نافرمان تھا، مرتے وقت اس نے سوچا میں نے تو زندگی بھر نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اب میری موت آئے گی، اللہ مجھے پکڑے گا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اس لیے اپنے بیٹوں کو وصیت کی میرے عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں پھینک دو تاکہ اللہ مجھے دوبارہ جمع نہ کر سکے، دریا میں، ہوا میں، ریگستان میں، جنگلات میں، دیہات میں، مختلف جگہوں پہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے، اس کے پرزے بکھیر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور کہا بندہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تیرے ڈر سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، الگ بات ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، کوئی دفناتے ہیں، کوئی جلاتے ہیں، پلین کے حادثے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی باڈی پرزے پرزے ہو جاتی ہے اور اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، تو دیکھو اللہ کے پاس سب قبریں ہیں، اس کی روح کو عذاب ہوتا ہے، اس کی روح تڑپتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یاد دہانی کے لیے بار بار تذکرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں قبر کا تذکرہ کیا تو صحابہ کے اندر ایسی ہلچل مچ گئی، وج المسلمون غجا، مسجد نبی صحابہ کی آوازوں سے گونج اٹھی، قبر میں ایسا عذاب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی قبرستان میں جاتے ہیں اتنا روتے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اب اتنا روتے نہیں ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جس کا یہاں بیڑا پار ہو گیا سارے منازل آسان، سارے مراحل آسان، حشر نشر آسان، قیامت کا مرحلہ آسان، اور جو یہاں پر پھنس گیا اس کے لیے سارے مراحل مشکل۔ تو قبر میں انسان کو پتہ چلتا ہے، روایت میں آتا ہے ہر صبح اور ہر شام بندے اور بندی کو اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت دکھا کر کہا جاتا ہے ہذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تجھے یہاں جانا ہے، اور اگر جہنمی ہے اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے ہذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تجھے یہاں پر جانا ہے۔
اب کیسے ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، حالانکہ نم کنومت العروس، قیامت تک وہ نیند میں رہے گا۔ دیکھیے اللہ نے جتنی چیزیں قبر کے بارے میں بتائے وہ ہمارے لیے متشابہات ہیں، اس کی کیفیت مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی، دنیا میں پتہ نہیں چلتی۔ مثلا علماء نے مثال دے کر سمجھایا، سورج اتنا دور ہے حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی روشنی ساری دنیا تک پہنچتی ہے۔ میں یہاں سے فون پہ بات کرتا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، میں امریکہ میں بھی بات کر سکتا ہوں، سعودیہ میں بھی بات کر سکتا ہوں، آسٹریلیا میں بھی بات کر سکتا ہوں، حالانکہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں سانپ بچھو آتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم قبر کھول کے دیکھتے ہیں، کبھی وہاں پر ہم نے آگ نہیں دیکھی، کبھی سانپ نہیں دیکھا، کبھی بچھو نہیں دیکھا۔ علماء نے بہترین مثال دی کہ ہم ایک کمرے میں سوتے ہیں، ایک نیند میں پہنچنے والا وہاں پر وہ آگ بھی دیکھ رہا ہے، سمندر دیکھ رہا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور کسی پڑوس والے کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی قبر میں پڑوس والی قبر کو بھی معلوم ہونا ضروری نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قبر ایک ہمارے لیے اسٹیشن ہے، بہت بڑی زندگی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو ماں کی پیٹ کو ساری زندگی سمجھتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے بچہ جب پیٹ سے نکلتا ہے باہر آنے کے بعد رونے لگتا ہے۔ وہ کیوں روتا ہے؟ وہ یہ سوچ کے روتا ہے کہ میری آزادی ختم ہو گئی، اتنی اچھی زندگی میں تھا، مجھے وہاں سے نکال دیا گیا اور کیسی دنیا میں مجھے لایا گیا۔ وہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، حالانکہ ماں کے پیٹ میں اس کو گندا خون پینا پڑتا ہے، وہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے روتا ہے۔ پھر جب دنیا میں آتا ہے اپنی ایک کمرے کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے دنیا اتنی بڑی ہے، اور وہ تعجب کرتا ہے بچپنے میں نے معمولی چیزوں کے خاطر جھگڑا کیا تھا، ایک کون سی چیزیں تھیں۔ ایسے ہی قبر میں پہنچنے کے بعد وہ افسوس کرے گا، ایسی گندی دنیا کے پیچھے میں نے جھگڑا کیا، میں نے کیسی گندی بلڈنگ کے پیچھے ایک دوسرے پہ حملہ کیا، ایک دوسرے کی عزتیں نکالی، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا، ایک دوسرے کی چغلیاں کی۔ وہ وہاں پر روئے گا کہ کیسی گندی دنیا تھی، اس میں رہنے کے خاطر، اس کے چند روزہ عیش کے خاطر، اس کے گانے سننے کے خاطر، اس کی میوزک سننے کے خاطر میں نے اللہ کے احکامات کو ٹکرا دیا۔ وہاں پہ رونا پڑے گا۔ جب دنیا ختم ہوگی، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا دنیا کچھ تھی ہی نہیں، دنیا کچھ تھی ہی نہیں۔ اس لیے قیامت کے دن جب برے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنے دن رہے، وہ بھی کیا کہیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن رہے، ایک دن کا کچھ حصہ، زیادہ نہیں رہے۔ ایک دن بولنے میں بھی انہیں کنفیوز ہوگا، ایک دن رہے کیا نہیں۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے تیاری کرنے۔ اب کیا جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں، کیا ان کو دنیا والوں کے حالات معلوم ہے؟ ہم لوگ مریں گے تو کیا ہماری روحیں اپنے رشتہ داروں سے ملے گی؟ کیونکہ بہت ساروں کی حسرت ہوتی ہے کہ کسی کے رشتہ دار مر جاتے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم کو ان سے ملنے کا موقع ملے گا کیا نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ جو قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا قبر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے کون لوگ آئے ہیں، اور مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آثار سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ اور انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل کی، جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہے، اور اتنے خوش ہوتے ہیں پہلے مرنے والے، جیسے اہل دنیا والے کسی خوشخبری دینے والے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی مرنے والے سے پہلے مرنے والے خوش ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں کہتے ہیں، روحیں آپس میں کہتی ہیں یہ بہت تھکا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، فلانی کی شادی ہو گئی۔ وہ پہلے مرنے والے نئے مرنے والے سے پوچھتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد بن حنبل میں نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندوں کے اعمال پیش کرتا ہے مرنے والوں کے پاس۔ ہو سکتا ہے ایک پیش کرنے کی شکل کیسی ہو کہ جو مر جاتا ہے اس سے وہ پوچھتے ہیں، ابھی نیا جس کا انتقال ہو گیا، پرانے مرنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ میری ماں کیسی ہے، میرے والد کیسے ہیں، میرے بھائی کیسے ہیں، میرے دوست کیسے ہیں، میری بہن کیسی ہے۔
میرے خالہ کیسی ہے، وہ میرے مولانا کیسے ہیں، وہ میرے شاگرد کیسے ہیں۔ پہلے مرنے والے زندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے اعزاء کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے اقربا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب یہ جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ وہ اچھی حالت میں ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو مرنے والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کو جواب دیا جائے کہ تمہارے فلانے رشتہ دار اچھے نہیں، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے فوراً دعا کرتے ہیں، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، یا اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اتنی فکر مند ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سوچو، آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اگر آپ لوگ برا کام کر رہے ہیں، دنیا میں گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، آپ غلط تعلقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ غیروں کو اپنا آئیڈیل بنایا، آپ کی کسی امی کا انتقال ہو چکا ہے، ابا کا انتقال ہو چکا ہے، نانا کا انتقال ہو چکا ہے، دادا کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا اللہ حفاظت کرے ایسا ہے، وہ غلط راستے میں پڑا ہوا ہے میرے مرنے کے بعد، وہ گانا سن رہا ہے، وہ تو آپ کو آ کر بتا نہیں سکتے، وہ وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو موت نہ دے، میری بیٹی کو موت نہ دے، میرے بھائی کو موت نہ دے، میری بیوی کو، اگر بیوی ہے تو میرے شوہر کو موت نہ دے یا اللہ، جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے، کیونکہ ان کو معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کتنی تکلیف ہوگی، جہنم کی گھڑیاں کیا ہوگی۔ تو میرے نوجوان دوستو، ابھی سوچیے آپ، اگر آپ کے کسی مرنے والے کو آپ کے بارے میں بتا دیا جائے گا، اگر آپ برے ہیں تو، میں نہیں بول رہا ہوں آپ برے ہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے، آپ کے نانا کو بات پہنچائی جا رہی ہے، یا آپ کی کسی ٹیچر کو بات پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ کا فلاں شاگرد، آپ کا فلاں بیٹا، آپ کی فلانی بیٹی، آپ کے فلانے رشتہ دار، آپ کے فلانے دوست راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، وہ نشاور چیزوں کے عادی ہیں، وہ راتوں میں یہاں وہاں گھومتے ہیں، وہ اپنی امی کو جواب دے رہے ہیں، ابا سے تعلقات توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں دشمنیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے بیٹھ رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستوں سوچو ان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ تو اسی لیے دوستو قبر کا مرحلہ آنا ہے، بہت ساروں کے رشتہ داروں کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے ابا کا، کسی کے نانا کا، کسی کی ماں کا، کسی کے دوست کا، کسی کے بھائی بہن کا، کسی کے بچے بچی کا۔ ہم لوگ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ صدقہ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ فلاں کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی طرف سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جانور کو ذبح کر کے کسی کو کھلا رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی نیت سے ہم نے یہ کام کیا، اللہ ان کو یہ ثواب پہنچا دے گا۔ کہ دعا کریں بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دعا کا ثواب پہنچ جائے گا۔ یا اللہ ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ مرنے کے بعد مرنے والے کی کیفیت قبر میں ایسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کوئی ڈوبنے والا فریاد کر رہا ہو۔ پانی میں کوئی ڈوبتا ہے، سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اپنا ہاتھ دکھائے گا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی میرا ہاتھ پکڑو، مجھے کوئی کنارے پہنچا دو۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے اندر بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا اور فریاد کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے اپنی امی، اگر اس کی ماں زندہ ہے، اس کے باپ زندہ ہے، اس کے بھائی زندہ ہیں اور اس کا دوست زندہ ہے۔ حدیث میں 4 لفظ آئے ہیں، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی یا اس کا دوست، اس کے لیے دعا کریں۔ اور جب وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں، مرنے والے اتنے خوش ہوتے ہیں، ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ ان کو پسند یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی دعا کرے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کی قدر نہیں، آج ہمیں موقع ہے، ہم بیٹھے بیٹھے دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اپنا کوئی رشتہ دار جس کا انتقال ہو گیا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما، ہمارے فلاں رشتہ دار کو معاف فرما، ہمارے فلاں استاذ کو معاف فرما، ہمارے فلاں شاگرد کو معاف فرما، ہمارا فلاں دوست ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں کاش کوئی دعا کرے۔ وہ آپ کو آ کر بتا نہیں سکتے ہیں، وہ مجھ کو آ کر بتا نہیں سکتے ہیں،
میرا نواسا، میرا پوتا میرے لیے دعا کرو، بول نہیں سکتے، مرنے کے بعد ہو گئے، ابھی بولنے کا موقع کہاں ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دعا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسا ثواب پہنچاتا ہے. پہاڑ معمولی چیز ہے. اور اس حدیث میں فرمایا گیا زندوں کا بہترین تحفہ مرنے والوں کے لیے استغفار ہے. ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ضروری نہیں عربی میں کریں، اگر عربی نہیں آتی اپنی نوایتی زبان میں کریں، اردو زبان میں کریں، آپ لوگوں کی جو زبان ہے اس زبان میں دعا دیں. اٹھتے بیٹھتے کتنا خوش ہوتے ہوں گے. تو میرے بھائیوں یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. مرنے کے بعد سارے اعمال ختم. جتنا ہم نے پڑھا اس کا ثواب ملے گا، ہمارے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ہمیں مرنے کے بعد ہماری نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن جو اضافی ثواب ہے، جاری رہنے والا ثواب ہے، وہ ایک حدیث میں فرمایا گیا 3 چیزوں میں ملے گا. ایک صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب ایسا صدقہ کر کے ہم جائیں جو مسلسل جاری ہو، جس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہم کوئی مسجد تعمیر کر کے چلے گئے، جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے اتنا ہمیں ثواب ملے گا. ہم نے کوئی مدرسہ تعمیر کیا، جتنے لڑکے اس مدرسے سے فائدہ اٹھائیں گے، دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، صحابہ کی باتیں سیکھیں گے، ہمیشہ کے لیے جب تک سیکھتے رہیں گے ہمیں ثواب ملے گا. ہم نے یتیم کے لیے کوئی گھر تعمیر کیا، جتنے یتیم بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تعمیر کرنے والے کو ثواب ملے گا. ہم نے کوئی کنواں کھودا اپنے پیسوں سے، جتنے لوگ جانور اس کنویں سے پانی پئیں گے تعمیر کرنے والے کو ثواب ملے گا. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. دوسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم ہم چھوڑ کے چلے گئے، اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے کوئی کتاب لکھی، میرے مرنے کے بعد وہ کتاب بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے ان کو دینی فائدہ ہو رہا ہے. میں نے کوئی مضمون لکھا، اس مضمون سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے قبر میں ثواب مل رہا ہے. میں نے کوئی بیان دیا، آپ نے کوئی بیان دیا، اس بیان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے کوئی بیان دوسروں کو بھیج دیا، وہ بیان سن کے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل دی. اللہ تعالیٰ بیان دینے والے کو بھی ثواب دے گا، بیان بھیجنے والے کو بھی ثواب دے گا. اس کو بولتے ہیں علم ينتفع به. اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک صالح لڑکے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرتا ہے. تو کوشش کریں ہمارے اولاد نیک ہوں، ہم ان کو نیک بنانے کی فکر کریں، تو ہماری قبر میں ہم کو کام دے گی یہ چیزیں. تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ ثواب باقی رکھنے کے لیے. تو میرے دوستو ابھی ہم سوچیں کیسے ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آخری تشہد کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں تشہد اور درود کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. ایک تو عذاب قبر سے ہر فرض نماز کے بعد آخری تشہد کے بعد پناہ مانگتے تھے، اور دوسرے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور تیسرے مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور چوتھے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا جب تم تشہد پڑھو تو ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو. تو آج سے ہم ارادہ کریں ہر فرض نماز میں جیسے ہم تشہد اور درود سے فارغ ہو جائیں گے ضرور یہ دعا پڑھیں گے. یاد نہیں تو یاد کریں گے، اور پڑھتے وقت استحضار سے پڑھیں گے ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا. جب پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے ظاہر بات ہے بچا کے رہے گا. اور سب سے بڑی چیز قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورہ ملک، رات میں سونے سے پہلے جو سورہ ملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کوئی سورہ پڑھے نہ پڑھے سونے سے پہلے ضرور سورہ ملک پڑھتے تھے. پوچھنے پہ بتایا کہ نہیں مجھے قبر کا بہت ڈر ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کی پابندی کرنے سے مجھے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. واقعی میں کتنی فکر دیکھو. انہوں نے کہا مجھے اس کی پابندی کرنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یقین ہے اللہ کے نبی کی باتوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ ضرور پڑھتے تھے. آج سے ہم بھی ارادہ کریں سورہ ملک اور سورہ سجدہ نہ چھوٹے. حدیث میں فرمایا گیا یہ عذاب سے بچانے والی سورت ہے. المنجیہ کا لفظ ہے، یہ عذاب سے بچانے والی، عذاب سے نجات دینے والی سورت ہے. اور فرمایا تنجیہ من عذاب القبر، یہ سورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے.
تو میرے دوستو، اتنا اچھا اللہ نے ہمیں موقع دیا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، آج سے انشاءاللہ یقیناً پابندی کریں. کوئی پڑھے نہ پڑھا، ہم ارادہ کریں ہم ضرور پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، ان کو بھی قبر کے عذاب سے بچانا ہے. سورہ ملک کی پابندی کیجئے، اور ہر نماز میں آخری تشہد کے بعد انشاءاللہ وہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی وہ پڑھیے. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا قبر میں 2 چیزوں سے عذاب ہوتا ہے، خاص کر کے بہت ساری چیزوں سے عذاب ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر کے پاس سے ہوا، وہاں عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ دیکھنے میں معمولی چیزیں ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں عذاب ہونے کی. ایک فرمایا پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کرنے کے بعد صفائی کیے بغیر اٹھنا، پیشاب ایسی بے توجہی سے کرنا کہ پیشاب کے چھینٹے بدن پہ اڑ جائیں، پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں کرتا تھا. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتا تھا، یہاں وہاں لگا کے دینا، اس کو اس سے لڑانا، اس کو اس سے لڑانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا تھا. معاشرے میں فساد مچانا، یہاں کی وہاں لگائی، وہاں کی یہاں لگائی، خاندان میں پھوٹ ڈالا، علاقے میں پھوٹ ڈالا. ان چیزوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. بس یہی چند چیزیں تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، جملہ رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے قبر کے تمام مراحل آسان فرمائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرمائے، اور جملہ لوگوں کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.